السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں۔ تو جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سنتے ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو 2-3 دن سے نا میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میری جو ایک شارٹ ویڈیو ہے قدرت کے قانون کے اوپر، تو اس پہ پتہ نہیں کسی نے ایسا کامنٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بٹ پھر مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آئی کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلاتے تھے نا، دین کو عام کرتے تھے، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے تھے، اللہ کے پیغامات جو بھی ہے، تو انہیں بھی بہت سی پریشانیاں جھیلنی پڑی، انہیں بھی بہت کچھ کہا گیا، انہیں بھی بہت کچھ برا بھلا کہا گیا، ہے نا؟ لیکن میرے نبی نے کیسے کام لیا؟ ان کا جواب انہی کی طریقے سے نہیں دیا، ہے نا؟ اگر ہم ان کا جواب ان کے طریقے سے دے دیں گے تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا فرق رہ جائے گا؟ کچھ نہیں نا۔ تو میرے نبی نے کیا کیا؟ بہت ہی صبر سے کام لیا، اور جو لوگ میرے نبی کے باتوں کو غلط بولتے تھے، برا بھلا کہتے تھے نا، تو وہی لوگ دوسرے دن آ کر میرے نبی سے معافی مانگتے تھے کہ ہمیں معاف کر دو اور ہمیں کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نا؟ وہی لوگ آ کر کیا کرتے تھے؟ کلمہ پڑھتے تھے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنا میرے نبی میں ایک صبر تھا، تحمل تھا۔ حالانکہ آج کل یہی ہو رہا ہے، کوئی سامنے سے اگر ہمیں کچھ بولتا ہے تو ہم پلٹ کر جواب دے دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہمارے اللہ، ہمارا نبی ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اگر ہم نے جواب دے دیا نا پلٹ کر، تو وہ وقتی طور پر ہوگا۔ اگر ہم نے جواب دینے کا ذمہ، اگر جواب دینے کا جو ذمہ ہے وہ ہم نے اپنے اللہ پر چھوڑ دیا نا، تو اللہ بہتر سے بہترین جواب دیتا ہے، اور ایسا وقت لاتا ہے کہ اس انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں نے غلط کی۔ کچھ لوگ سمجھ لیتے، کچھ لوگ حالات گزرتے ہیں ان پہ، تب بھی وہ نہیں سمجھتے۔ تو مجھے جب جا کر مجھے ریلائز ہوا کہ اگر ہم راستے میں چل رہے ہیں، ہے نا، تو بہت سے لوگ آئیں گے پتھر بن کر، ہے نا؟ تو اگر ہم ان لوگوں کو جواب دیں گے یا کچھ، تو کہتے ہیں نا کیچڑ میں پتھر اگر آپ مارو گے تو کیچڑ الٹا ہم پر اڑ کر آ جائے گا، ہے نا؟ تو جب بھی ایسے کوئی مجھے مطلب ایسا کوئی بھی کمنٹ آیا، جب بھی کوئی ہمیں غلط بولے تو ہمیں ویسے ہی جواب نہیں دینا ہے، کنارہ کر لینا ہے ان سے، ٹھیک ہے؟ دور رہ جا، دور 2 قدم 10 قدم دور ہو جانا ہے، بات ہی نہیں کرنا ہے نا؟ لیکن جواب نہیں دینا، جواب ہمارے اللہ دیں گے، اور اللہ جب جواب دیتے ہیں نا تو انسان کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ پر جو یقین ہونا چاہیے، جو توکل ہونا چاہیے نا، وہ بہت دل سے ہونا چاہیے۔ ہمیں نا وہ صبر ہونا چاہیے۔ جب بھی ہمیں مشکل کا وقت آیا، مصیبت کی گھڑی آئی، تو اس وقت ہمیں لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، در بدر بھٹکنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے باتیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پتہ ہے آپ لوگ کو، اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر مجھ سے میرے پاس آ جائے، ہے نا؟ آپ سوچئے ہماری ایک ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے نا؟ اگر کوئی بچے سے غلطی ہو جائے تو ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ معافی مانگ کر میرے پاس آ جائے تو میں اسے گلے لگا لوں گی۔ تو میرے اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ نے امیجن کیا 70 ماؤں سے بھی زیادہ؟ تو سوچو اللہ تعالیٰ کتنے بے چین رہتے ہوگے کہ میرا بندہ کب اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر میرے پاس آئے، ہے نا؟ تو بس یا اللہ، بس ہمیں نا دعا کرنا چاہیے کہ اللہ بس ہمیں اپنے پاس، مطلب اپنے طرف ایسے ہم سے کام لے کے ہم تیری طرف رجوع ہو جائے،
انشاءاللہ. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اگر ہم 40 دن لگاتار ہم نماز پڑھیں گے نا، دل نہیں بھی چاہ رہا ہو تب بھی اگر ہم نماز پڑھیں گے نا 40 دن، تو 41 دن آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ میری یہ نماز میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ سچ میں یہ ہوتا ہے ایسا، آپ کر کے دیکھو. لیکن کیا ہے، دل میں نا یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے اللہ کے لیے، تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اور میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی، جو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، میں ماں باپ سے کہنا چاہوں گی، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو نا بچپن سے ہی، جیسے ہم ABCD سکھاتے ہیں نا، تو ہمیں بچپن سے سکھانا چاہیے کہ دین کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے نا. اور ہمیں جو بھی چاہیے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے نا، اللہ ہی سے مانگنا ہے. تو ویسا اگر بچپن سے ہم کریں گے نا تو ان پہ دین میں چلنے کے لیے آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دینے کی ہدایت دے، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں نبی کی چھوٹی 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 سنتوں کو اپنانے کی ہمیں کیفیت آ جائے انشاءاللہ.